اسلامی سال کے آخری مہینے کی 5 تاریخ ہے۔ 4 دن کے بعد ایک ایسا عظیم دن آنے والا ہے جس دن ہر صاحب نصاب مسلمان آدمی اللہ کے دربار میں اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کریں گے۔ جس دن کا نام شریعت نے عید قربان رکھا ہے۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے۔ یہی سوال صحابہ کے ذہنوں میں کھٹکا۔ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے محبوب معلم استاذ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہِیَ سُنَّتُ أَبِیکُمْ ابراہیم علیہ السلام، یہ میرے اور تمہارے روحانی باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ عمل ہے، تو ہم اللہ کے اس حکم کے پابند ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی پیروی کرنی ہے، اور یہ قربانی ملت ابراہیم میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ایک یہ حصہ ہے، لہذا مجھے بھی یہ حکم ہے، آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اس سورت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو خیر کثیر کے ساتھ نوازا ہے، بہت زیادہ خیریں بھلائیں آپ کی قسمت میں لکھ دی ہیں، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے اس میری نعمت کا شکر ادا کر، اور شکریہ کے طور پہ تو 2 کام کر، ایک اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، دوسرا
اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، سنت ابراہیم ہے، اور اس ابراہیم کے سنت، ملت اور دین کی پیروی کا حکم ہے اللہ کا اپنے محبوب پیغمبر کو۔ لہذا اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ قربانی کیا ہے، بولو کیا ہے؟ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ قربانی پھر ہم کر تو لیں گے سارے، اب یہ قربانی قبول کس کی ہوگی؟ یہ بھی سوال ہے، کس کی قربانی قبول ہوگی؟ کیا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ کچھ شریعت نے قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں؟ جس طرح ہم سارے لوگ ابھی مسجد میں جمع ہوئے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، نماز کے لیے تو ہم سارے جماعت کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارا وضو نہیں تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ یا اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں تو نماز ہوگی؟ خدا نخواستہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہیں تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ شرائط ہیں نماز کے لیے کہ تم اپنی نماز کو پڑھو، لیکن ان شرطوں کا خیال کر کے نماز پڑھو تاکہ تمہاری نماز قبول ہو۔ اسی طرح قربانی کی قبولیت کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو قربانی کرنے والے کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس کی محنت، اس کی کمائی، اس کا پیسہ خرچ کرنا، یہ سب کا سب فضول جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط، جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ابراہیم کی سنت ہے، اب پہلی شرط بھی یہ ہے، جب تم ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے قربانی کر رہے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی ابراہیم والا ہو۔ عقیدہ بھی کس والا ہو؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ والا ہو۔ اگر تمہارا عقیدہ حضرت سیدنا ابراہیم صلوات اللہ علیہ والا نہیں ہوگا، بے شک لاکھوں کا جانور لے کے ذبح کر دو گے، ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن سے پوچھئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ وقت انتہائی مختصر ہے، صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، مگر میں قرآن بھرا پڑا ہے ان کے عقیدے کے ساتھ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، جب میرے پیغمبر ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل
بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے مسجد حرام۔ جب اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تو اس وقت پھر دونوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر۔ الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو ذرا یاد کرو جس وقت میرے پاک پیغمبر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، اب دونوں نے باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار کے سامنے۔ باپ دعا کر رہا ہے، بیٹا دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ باپ نے کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ تیرا حکم تھا بیت اللہ کی تعمیر کا، اللہ ہم نے تیرے حکم کو پورا کیا، کعبہ ہم نے بنایا، قبول تو کر لے۔ تو کس کو کہا؟ مسئلہ سمجھا رہا ہے اللہ کریم۔ ابراہیم والا عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا اگر ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ابراہیم نے کس سے دعا کی؟ ربنا، اپنے رب کو پکارا، رب کو پکار کے کہنے لگے اللہ مجھے اپنی اس محنت پہ کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، میں اپنے عمل کے اوپر اترانا نہیں چاہتا۔ میں نے اگرچہ کعبۃ اللہ کا وہ گھر تیرا تعمیر کر دیا، جس گھر کو تو نے امن والا بنایا، جس گھر کے طواف کو تو نے مسلمانوں پہ فرض کر دیا، جس گھر کی نماز کا تو نے اتنا اجر رکھا، ایک فرض کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر اس گھر کو میں نے تعمیر کیا، لیکن اللہ مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ میں تیرے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ اپنی جمیع نیاز تیرے سامنے جھکا کے تجھے کہہ رہا ہوں اللہ میری اس محنت کو قبول کر لے۔ تو دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ اگلا عقیدہ فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ میں دعا جو تیرے سے کر رہا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میری پکاروں کا سننے والا تو ہے۔ کون ہے سننے والا؟ یہ ہے عقیدہ ابراہیم کا۔ میری غائبانہ پکاروں کو سننے والا کون؟ ایک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے پاس موجود ہیں، آپ کے کان موجود ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے، یہ سارے سبب موجود ہیں، اس لیے آپ سن رہے ہیں۔ کچھ بندے گھر میں موجود ہیں جن تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، کیا وہ بھی سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے۔ یہ فرق ہے صرف یہ جو آپ سن رہے ہیں اس لیے کہ آپ پر میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تحت الاسباب ہے، یہ اسباب کے دائرے میں ہے۔ جو لوگ گھر میں میری آواز کو نہیں سن رہے وہ ما فوق الاسباب ہے، ان کے پاس آواز کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ آواز میری بند ہے،
باہر والی آواز سپیکر والی آواز بند ہے، اس لیے ان کو آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کریم مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تم اپنے اسباب کے تحت جن لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے وہ تو سن رہے ہو، لیکن جن تک میری آواز نہیں پہنچ رہی وہ نہیں سن سکتے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کریم کہتے ہیں میں اسباب کا محتاج نہیں، میں اسباب کا محتاج نہیں۔ میرے لیے چاہے آواز تم اونچی آواز سے پکارو، آہستہ آواز سے پکارو، چھپ کے پکارو، اعلانیہ پکارو، مجلس میں پکارو یا الگ ہو کے پکارو، رب کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے سوال، اے میرا پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے میرے بارے تجھ سے پوچھتے ہیں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بندے بتاؤ یا رسول اللہ ہمارا اللہ ہم سے کتنا دور ہے، ہمارا اللہ کتنا دور ہے۔ اگر دور ہے تو ہم اس کو اونچی آواز سے پکاریں، اگر قریب ہے تو ہم اس کو آہستہ پکاریں۔ اللہ کریم نے کہا میرا پاک پیغمبر میرے بندوں کو جواب دے دو، انی قریب، میں کیا ہوں؟ میں قریب ہوں، میں کتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا بندہ تم اپنے آپ کے قریب نہیں جتنا اللہ تیرے قریب ہے۔ تو اسباب کے بغیر سننے والا کون؟ یہ مسئلہ سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے، انک انت السمیع العلیم، اللہ میں تو اس حرم کے اندر کھڑا ہوں، کعبہ کے پاس کھڑا ہوں، مکہ کے اندر کھڑا ہوں، اللہ تو ماورا الورا ذات ہے، پتہ نہیں تیری ذات کہاں ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے اللہ میں چاہے میں سمندر کی تہ میں چلا جاؤں، پہاڑوں کی غاروں میں چلا جاؤں، پتھروں کے اندر چھپ جاؤں، وہاں بھی میں پکاروں گا۔ تو ابراہیم کا یہ عقیدہ ہے میری پکار کو سننے والا تو ہے۔ اے قربانی کرنے والے، اگر تیرا یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ ہی میری پکاروں کو سنتا ہے، میری پکاروں کو سن کے جواب دیتا ہے، تو پکارتا ہے لیکن پکارنے کے اندر تیری دیر ہو جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے جواب دینے میں دیر۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ کہتے ہیں تو ابھی پکار رہا ہوتا ہے، میں پہلے جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط قربانی کی قبولیت کی کیا؟ عقیدہ ابراہیم والا ہو۔ ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر دور و نزدیک سے سننے والا کون؟ میرے ہر حال سے واقف کون؟ العلیم، میری ہر حالت کو جاننے والا کون؟ کوئی غیب کا علم رکھنے والا نہیں، نہ نبی، نہ فقیر، نہ ولی، نہ دوست، نہ دشمن، کوئی بھی اللہ کا یہ علم غیب اپنے پاس رکھنے والا نہیں۔ لہذا پہلی شرط ہے قربانی کی قبولیت کی، اگر تم سنت ابراہیم پہ عمل کر رہا ہے تو پھر ابراہیم والا عقیدہ بھی اپنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم قربانی کر رہا ہے تو قربانی کا جانور تیرا ایسا ہونا چاہیے جس کو تیرا دل پسند کرے، تیرا محبوب ترین جانور ہونا چاہیے، ایسا جانور جس کے اندر کوئی عیب ہو، ایسا جانور جس جو دبلا پتلا ہو، ایسا جانور جس کے ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو، جو چلنے پھرنے سے بھی بیچارہ معذور ہو، ایسا جانور مریل قسم کا جانور جو تو خود جس کو پسند نہیں کرتا اس کو تو دے رہا
جس کو ضرورت بھی نہیں. دیکھو نا، ہم سارے بندے کیا ہیں؟ ضرورت مند ہیں. کوئی لاکھ پتی ہے وہ بھی ضرورت مند، کروڑ پتی ہے وہ بھی ضرورت مند، ارب پتی ہے وہ بھی ضرورت مند. چاہے جتنا اس کے پاس مال ہے، ہر بندہ ضرورت مند ہے. ضرورتوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے. اب ایک بندہ بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، لاکھ کروڑ پتی آدمی ہے، میں ایک چیز ہدیہ تحفہ اس کے پاس لے کے جاتا ہوں، یار یہ میں تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. وہ بندہ دیکھتا ہے اگر وہ چیز ردی قسم کی ہے تو وہ چیز اس کے منہ پہ مار دے گا. میں ایسی چیز قبول کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ تیری اشیاء دی میں لوڑ نہیں، میرے کو لگے راج مال ہے، اے ردی چیز اپنے ٹول رکھ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جیڑا ضرورت مند ہے، جنہوں لوڑ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیری ردی شے پسند نہیں. لیکن ذرا سوچ تو صحیح، تو قربانی کا جانور کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہے. اللہ کو تیرے جانور کی ضرورت، وہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر تو ردی چیز اس بے نیاز کو دے گا، کیا وہ قبول کرے گا؟ وہ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ چوتھا پارہ پہلی آیت اللہ کہتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. رب کہتے ہیں اس وقت تک تم نیکی کی اس اصل کمال والی شاخ تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. تو کیا پتا چلا؟ دوسری شرط کیا ہے؟ پسندیدہ اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا. ردی جانور، عیب والا جانور دے گا تو قبول نہیں. تیسری شرط یہ ہے تیرے دل کی نیت بھی ٹھیک ہو. قربانی کرنے والا تیرا تو قربانی کر رہا ہے، دل کے اندر نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو؟ کس کے لیے دے رہا ہوں؟ یہ نہ ہوئے یار قربانی اس وقت پہ کرنا معاشر درامی تے ہے، لوگ آپ سے نہیں آ رہے، اتنا مالدار کی قربانی نے کی تھی. یا پھر عید والے دن اسی یہ دن رویے نا لوگوں کے منہ مال پتہ نہیں کوئی ساڈا گوشت توڑتا ہے کہ نہیں توڑتا، کی بالن ترسانا ہے، چلو اپنی قربانی کر لینا. اگر اس طرح کی نیت ہے تو قربانی قبول نہیں ہوئی. ایک جانور کے اندر جس کے اندر 7 پتیاں پائیاں دے، ایک بندہ بھی ایسا شریک ہو گیا جس کی نیت گوشت کھانے والی ہے، جس کی نیت دکھلانے والی ہے، وہ سارے لے ڈوبے گا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. لوگ آخر نے دوجے کا کہڑا قصور ہے؟ قصور اس واسطے ہے کہ جانور دی جان ایک کے ساتھ جاننا. جانور دی جان ایک ہی جان ہے نا، جس کے اندر 7 بندے شریک ہو چکے ہیں. تو جڑا بندہ بھی اپنی نیت خراب کرے گا تو جان تے جانور دی کوئی نہ، اس نے خراب ہو جانا ہے. جب ایک کی طرف خراب ہے دوسری طرف خود بخود خراب ہو جانا. تو تیسری شرط اپنی نیت کی اصلاح کرنا. قربانی ذبح کرنے تو پہلے دل کی نیت کو ٹٹول لے کہ میں کوئی دوسری تیسری نیت نہیں کر رہا، رب دے حکم کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل پہ کرنا تاکہ اللہ تو راضی ہو. چوتھی شرط قربانی کی قبولیت دی کہ تیرا جانور جس مال نال خریدے تیرا مال بھی پاک ہونا چاہیے. حرام دی کمائی والا مال، حرام دی کمائی دے نال خریدے ہوئے جانور
قبول نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا۔ اللہ کریم فرماندے میں آپ بھی پاک ہاں تے میں پاک شے پسند کرنا، پلید شے پہ پسند۔ اللہ نو پلید شے تو اتنی نفرت ہے، سب تو بڑا پلید مشرک ہے۔ اللہ نو اتنی مشرک دے نال پلید بندے دے نال نفرت ہے۔ پورے قرآن مقدس دے اندر اللہ نے کسی مشرک دا نام نہیں لیا۔ نفرت دیکھو رب، پورے قرآن دے اندر 30 پارے دے اندر کسی ایک مشرک کا بھی اللہ نے قرآن دے اندر نام لینا بھی گوارا نہیں کیتا، اس واسطے کہ مشرک پلید ہے، پلید دا نام اللہ نہیں لینا چاہتے۔ تسی آنکھو گے قرآن دے اندر تے فرعون دا ذکر بھی ہے، حامان تے قارون دا ذکر بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرعون، حامان، قارون انہاں دے نام نہیں۔ جی میں اج تم اپنے بادشاہ نو وزیر اعظم دا لقب دینا ہے، وزیر اعظم کہہ کے قرآن پکارنا ہے، اس وقت لوگ اپنے بادشاہ نو فرعون کہہ کے پکار دے سن۔ فرعون لقب ہے سی، اس کا نام نہیں سی۔ اج تیرا وزیر ہے، اس نو تو وزیر کہنا ہے، اس وقت دے وزیر نو حامان آکھیا جاندا سی۔ قارون اس کا نام نہیں، قارون تے مانا ہے مال نو جمع کرنے والا، اس قارون بے ایمان دا نام تے کچھ اور سی۔ نمرود دا ذکر قرآن دے اندر ہے، لیکن نمرود بھی اس کا نام نہیں جدا مقابلہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال، لیکن او دا نام بھی نمرود نہیں۔ گل کرنے دا مقصد پلید شے دے نال اللہ نو اتنی نفرت کہ اللہ پلید بندے دا قرآن دے اندر ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کردے، تے پھر تیرے پلید جانور نو، تیری پلید کمائی دے نال خریدے ہوئے جانور نو اللہ قبول کیویں کرن گے؟ اس واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا ایک بندہ ہے ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ، ایک بندے دا لباس بھی حرام دا، کھانا بھی حرام دا، پینا بھی حرام دا، تے مسافر بندہ ہے، مسافر دے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن مسافر بندہ ہے، سر دے وال بھی اٹھتے ہوئے نے، گندا لباس ہے، مسافر حالت ہے، لیکن مطلب قیمت کہہ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے لمبے ہاتھ کر کے دعاؤں پہ کرتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے، لیکن اللہ دے رسول نے فرمایا اس کا حال کیے جو دا لباس بھی حرام دی کمائی دا، وہ دی خوراک بھی حرام دی کمائی دی، وہ دا لبا پینا بھی حرام دی کمائی دا۔ رب دے رسول نے فرمایا اما یستجاب لہو، وہ دی دعا کیویں قبول ہوئے، رب کیویں قبول کرے؟ اس واسطے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا تم ایک لباس خریدنا ہے، 1000 روپے دا اپنا لباس خریدنا ہے، اگر تیرے اس 1000 دے اندر 900 حلال دینے، 100 حرام دی کمائی دا ہے، تو کتنی دیر تک تیرے جسم کو لباس رہے گا، تیری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر تیرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام دا چلا گیا، رب دے رسول نے فرمایا 40 دن تک تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ تو 4 کی شرطیں نے، پہلی شرط، سب تو پہلا سوال قربانی کیا چیز ہے؟ جواب کیا ہے؟ قربانی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت ہے۔ پھر قربانی قبول ہوئے گی، کدوں ہوئے گی؟ 4 شرطیں نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تیری قربانی اس وقت اللہ قبول کرے گا جب تیرا عقیدہ بھی ابراہیم والا ہوئے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تیرا مال بھی عمدہ قسم کا ہوئے، ردی قسم کا نہ ہوئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تیری نیت بھی رب دی رضا والی ہوئے، دکھلاوے والی یا گوشت کھانے والی نہ ہوئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تیرا مال بھی حلال دی کمائی والا ہوئے، حرام دی کمائی والا۔ یہ 4 شرطیں نے، 4 شرطیں پائیاں گئیاں تو قربانی انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اللہ میں نے تم سب کو عمل کی توفیق